میرے محترم عزیزو، خلافت راشدہ کی ابتدا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دورے سے اور زمانہ مبارک سے ہوتی ہے، اور اس خلافت میں ظاہر بات ہے کہ مراحل مختلف آئے اور اللہ کی طرف سے آزمائشیں آئیں۔ کہیں منکرین ختم نبوت کا فتنہ نمودار ہوا تو اسے کچلا گیا، کہیں زکوٰۃ کے منع کرنے والوں کا فتنہ اٹھا تو انہیں کچلا گیا، اور پھر جزیرہ عرب سے باہر اسلام کے جھنڈے پھیلائے گئے، گاڑے گئے، اور جزیرہ عرب سے جس ملک اور جس سلطنت کی طرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رخ کیا وہ ایران والوں کی سلطنت تھی، جسے فارس کہا جاتا ہے۔ اس زمانے کے اعتبار سے ایران والوں کی سلطنت تھی، اور اس سلطنت کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہاں ان کی طرف نکلے۔ کچھ جنگوں کا مختصر تذکرہ اور اس سے حاصل ہونے والے اسباق آپ کے سامنے پچھلے جمعے کو عرض کیے تھے، کچھ آج مزید انشاءاللہ ذکر کیے جاتے ہیں۔ آخری عرض کیا تھا کہ معرکہ جو یعنی کہ پچھلے جمعے کے اعتبار سے کہ وہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس علاقے کو فتح کیا تھا، عین التمر کا علاقہ۔ اس کے بعد ایک اور علاقہ ہے جسے دومۃ الجندل کہا جاتا ہے، دومۃ الجندل۔ یہاں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ان کو پتہ چلا کہ مختلف قبیلے والے اکٹھے ہو رہے ہیں، اور یہ بھی پتہ ان قبیلے والوں کو کہ حضرت خالد اب یہاں رخ کریں گے، تو مختلف قبیلے والے اکٹھے ہوئے، جیسے کہ اس میں غسان کا قبیلہ تھا، کلب کا قبیلہ تھا، زجاعم کا قبیلہ تھا، تنوخ کا قبیلہ تھا۔ اس طرح اور قبیلے تھے، وہ اکٹھے ہوئے مسلمانوں کے خلاف کہ مسلمان آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ کیا کریں گے بھائی، مقابلہ کریں گے، ان سے قتال اور لڑائی کریں گے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنا لشکر لے کر وہاں دومۃ الجندل اس طرف انہوں نے رخ کیا، تو دومۃ الجندل کے اندر دو بڑے بڑے سردار تھے ان کے۔ ایک سردار کا نام عقیدر بن عبد الملک آتا ہے، اور دوسرا جو سردار تھا جودی بن ربیعہ۔ یہ دو سردار تھے۔ تو عقیدر کو جب پتہ چلا کہ خالد ابن ولید آ رہے ہیں رضی اللہ عنہ، سیف اللہ وہ آ رہے ہیں، تو عقیدر نے اپنے ان ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو بھائی، میری اپنی صلاح اور اپنی رائے یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ صلح کر لو۔ اور اس کے دل کے اندر حضرت خالد رضی اللہ عنہ کا رعب تھا۔ اس نے کہا دیکھیں، جو خالد ہے یہ جس بھی قوم اور جس بھی لشکر کے خلاف لڑنے آتا ہے، چاہے وہ لشکر تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اس لشکر نے شکست کھانی ہوتی ہے جس کے مقابلے میں خالد ابن ولید آتے ہیں۔ اس لیے میری رائے اور میری صلاح یہ ہے کہ آپ ان سے صلح کر لو، ورنہ آپ شکست کھائیں گے۔ اور اس کے دل کے اندر میں نے عرض کیا کہ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کا ڈر بیٹھا ہوا تھا، اور وجہ یہ تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک کے اندر جب مسلمان تبوک وغیرہ کے علاقے کی طرف گئے تھے تو مسلمانوں نے یہ عقیدر کو کیا ہے وہ وہاں سے پکڑا تھا، اور رسول پاک علیہ السلام کے پاس لایا گیا عقیدر کو۔ تو اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ کیا کہ میں آئندہ مسلمانوں کے خلاف نہیں نکلوں گا، لہذا میری جان بخشی کی جائے، مجھے معاف کیا جائے، میں آئندہ مسلمانوں کے خلاف اور آپ کے خلاف جنگ کے لیے نہیں آؤں گا میدان میں۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لکھ دیا، ایک پرچہ جو بھی ہے اس پر کہ ٹھیک ہے آپ کو میں امن دیتا ہوں، پناہ دیتا ہوں۔ اور یاد رکھیں امن اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب
جس کو امن دیا جائے وہ یہ معاہدہ کرے کہ میں سلطنت کے خلاف، اس ملک کے خلاف، اس کے قوانین کے خلاف کوئی اپنی نقل و حرکت نہیں کروں گا، میں اس ملک اور اس سلطنت کے ماتحت رہوں گا، اور یا یہ کہ جس ملک کے ساتھ معاہدہ ہو میں ان کے خلاف نہیں آؤں گا۔ تو عقیدر نے یہ رسول اللہ کے ساتھ وعدہ کیا، اور دیکھیں وعدہ وعدہ ہوتا ہے، مرد جو ہوتا ہے نا وہ اپنی زبان کا پکا ہوتا ہے۔ ہاں اللہ نے کچھ ایسے مجبوریاں آ جائیں وہ الگ بات ہے، عذر آزار آ جائیں وہ الگ بات ہے، ایک بشری تقاضے وہ الگ آ جائیں اس کی الگ بات ہے، حادثاتی طور پر۔ تو اس نے نبی علیہ السلام سے وعدہ کیا، آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا اس کو چھوڑ دو۔ تو اس کے دل کے اندر وہ پرانا روب بیٹھا ہوا تھا کہ بھائی خالد ابن ولید تھے اور ابھی بھی خالد ابن ولید ہیں، تو خالد ابن ولید اگر کسی لشکر کے مقابلے میں آتا ہے، چاہے وہ لشکر تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، وہ لشکر شکست کھاتا ہے۔ خالد ابن ولید اپنی قوم کے لیے بابرکت انسان ہے۔ تو اس لیے عقیدر نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ میری صلاح اور میری رائے اور میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ خالد ابن ولید کا مقابلہ نہ کریں، مسلمانوں سے صلح کر کے معاملے کو رفع دفع کریں۔ لیکن بعض جگہ جوشیلے نوجوان بھی تو ہوتے ہیں نا، تو جودی بن ربیعہ جو دوسرا سردار تھا اس نے کہا نہیں ہم لڑیں گے، مسلمان ہمارے ملک میں ہم ایسے چھوڑیں گے، ہم لڑیں گے ان سے۔ تو عقیدر تو ایک سائڈ پر ہو گیا، چلا گیا وہاں سے، اور خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں۔ اور خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی جاسوسی کا نظام کتنا مضبوط تھا، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ حضرت عاصم کو فرمایا جاؤ اور عقیدر کو گرفتار کر کے آؤ، یعنی کہ ان کے علم میں یہ بات تھی کہ عقیدر ان سے بچھڑ گیا ہے، ان کے علاقے کو چھوڑ گیا ہے، راستے میں ہے۔ حضرت خالد ابن ولید نے اپنی سپاہ کو بھیجا، حضرت عاصم کو بھیجا جائیں گرفتار کر کے لائیں۔ تو عقیدر کو پکڑا گیا، لایا گیا خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے سامنے۔ تو خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے چونکہ اگرچہ یہ مسلمانوں کے فیور میں دستبردار ہو گئے، لیکن چونکہ اس نے مسلمانوں سے وعدہ خلافی کی تھی، اور کس سے کی تھی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ اس کے بعد جنگوں میں مسلمانوں کے خلاف کیا کرتا تھا؟ یہ سازشیں کیا کرتا تھا۔ اس لیے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی گردن اڑا دی، اس کو قتل کر دیا۔ اب جودی بن ربیعہ جو سردار تھا، ان لشکروں کا بڑا وہ بنا دیا گیا اس کو، غسان کا، تنوخ کا، کلب کا، غجائم کا، ان بڑے بڑے جو ہے نا وہ جو قبیلے تھے اکٹھے ہو گئے تھے مسلمانوں کے خلاف، ان کو سردار کیا ہے بنا دیا۔ اب جودی بن ربیعہ نے کہا نکلو بھائی ہم لڑتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، ان کے خلاف۔ اور جب خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ سامنے آئے، اللہ تعالیٰ نے ہزاروں فارس والے ایرانی قتل کر دیے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار فرمایا۔ اور یہ ہوا کہ یہ اپنے قلعے کی طرف بھاگے، جودی کو بھی پکڑا گیا، مار دیا گیا، یہ اپنے قلعے کی طرف بھاگے، اس لیے کہ لڑائی تو کھلے میدان میں ہوتی ہے۔ اب وہ جب بھاگے تو ان کا قلعہ تھا، قلعے کی طرف بھاگے، اب اندر تاکہ کیا ہے میں دروازہ انہوں نے بند کر دیا تاکہ مسلمان اندر نہ آ سکیں، لیکن خالد ابن ولید تھے، اللہ کا نظام ایسے چلا کہ انہوں نے وہ جو دروازہ تھا اس قلعے کا، اس کو کیا اکھاڑ دیا، اور مسلمان بزور تلوار، بزور شمشیر، تلوار کے ساتھ کیا مسلمان کیا ہے اس قلعے کو کے اندر داخل ہوئے اور اس قلعے کو فتح کیا۔ بہت سا مال غنیمت اللہ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ اسی طرح پھر یہ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ حفید کا ایک علاقہ آتا ہے، اس کو بھی انہوں نے فتح کیا۔ اسی طرح ایک اور علاقہ ہے مصبح کے نام سے آتا ہے، ایک علاقہ اس کی طرف گئے، وہاں بھی مسلمانوں کے خلاف کیا ہے یہ فوج جمع ہو رہی تھی اور مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار تھے۔ تو اس میں خالد ابن ولید رضی اللہ اس وقت پہنچے وہاں کہ اس قوم کے اندر ایک آدمی تھا، اپنے بچوں کو، بیٹیوں کو، اپنی گھر کی خواتین کو اس نے بٹھایا ہوا تھا۔ اس نے کہا بھائی چلو بھائی شراب کا دور چلے۔ تو بیٹیوں نے کہا کہ ابا جان خالد ابن ولید آ رہا ہے ہماری گردنیں اڑانے کے لیے، اور یہ موقع کوئی شراب پینے کا تو نہیں ہے۔ اس نے کہا بیٹا آخری دفعہ الوداعی شراب پی لو، اس کے بعد پھر کیا نصیبہ ملے کہ نہ ملے، پھر یہ صحبت، یہ مجلس، یہ گیدرنگ، یہ ہم نشینی، یہ میسر ہو کہ نہ ہو،
اس لیے کیا کر لیں آپ، کیا ہے میرے ساتھ شراب پی لیں۔ اندازہ لگائیں جب دلوں پر مہر لگتی ہے تو ایسی لگتی ہے۔ یہ زلزلہ کے جھٹکا آیا نا، زلزلے کے جھٹکے آئے، چاہیے تو یہ تھا کہ ہماری فجر کی نمازیں اور فجر کا وقت وہ نمونہ پیش کرتا کہ جو جمعے کے دن کا منظر ہوتا ہے۔